الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب العالمین کا بے انتہا کرم اور احسان ہے جس نے آج پھر ہمیں اپنی کتاب مقدس کے سیکھنے سکھانے کی اس مجلس میں شرکت کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کے لیے معافی اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، قیامت کے دن کی مشکل گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ان لمحات کو سب کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب۔ اللہ تعالیٰ دنیا اس بندے کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کو اچھا لگتا ہے اور اسی بھی دیتے ہیں جو اچھا نہیں لگتا۔ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کا مال کسی کے پاس اگر زیادہ ہو تو یہ رب کی محبوبیت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اپنوں کو بھی دے دیتے ہیں، غیروں کو بھی دے دیتے ہیں، بلکہ آزمائش کے لیے غیروں کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے دین کا، آپ نے فرمایا وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ۔ اللہ دین نہیں دیتا مگر صرف اسی بندے کو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، جس بندے کو اللہ نے دین دے دیا وہ یقین کر لے کہ اللہ نے اس سے محبت کی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی خزانہ اس کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی، اپنی کتاب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، شوق عطا فرمایا۔ یہ یقیناً رب کی محبت اور اس کی رضا کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے، زندگی کے آخری لمحے تک اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنے گھر کے ساتھ عبادات کے ساتھ جڑا رہنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی نالائقی، غلطی، غفلت، سستی کی وجہ سے اسے اپنے در سے محروم نہ فرمائے۔ یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دھتکار دے اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہ دے۔ کتنے سارے افراد ہیں جو فارغ بیٹھے ہوتے ہوں گے لیکن نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ کے گھر میں حاضری نہیں دیتے، دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے، درس ہو رہا ہوتا ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس قسم کی بات سے محفوظ رکھے اور اپنے گھر کو آباد کرنے کی اور قرآن سے جڑا رہنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے گی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے پہلو کا کل ذکر شروع ہوا تھا کہ محکومیت کا دور ختم ہوا، پھر اس کے بعد حاکمیت کا دور شروع ہوا۔ حضرت کے بھائی ایک دفعہ حضرت کے پاس آئے، غلہ لے کر گئے۔ حضرت نے فرمایا تھا اگلی دفعہ اپنے ساتھ اپنے دوسرے بھائی کو لے کے آنا، بنیامین کو۔ چنانچہ ابو جی کے پاس یہ پہنچے، انہوں نے منت سماجت کی، حضرت نے عہد و پیمان لیا، کوئی تدبیر بھی بتائی، پھر حضرت نے انہیں بھیج دیا۔ جب دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے بنیامین کو لے کر تو حضرت نے پہلے اپنے بھائی کو تسلی دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تدبیر سکھائی۔ اس تدبیر کے تحت انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ یہ رب کی تقدیر کا فیصلہ تھا اور اللہ کی وحی سے حضرت نے یہ سارا کام کیا تھا۔
اس لیے یہ الزام نہیں آ سکتا کہ حضرت نے اپنے ابو کا دل دکھایا، بس رب کی جانب سے ان کے والد کے لیے کچھ مصائب آخر میں لکھے ہوئے تھے اور عنقریب یہ مصائب ختم ہونے والے تھے۔ بہرحال جس وقت یہ واپس گئے، انہوں نے جا کے ابو جی کو بتایا کہ اس وجہ سے آپ کا بیٹا بنیامین، اس کو انہوں نے روک لیا، تو حضرت نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، میرے بیٹے نے چوری نہیں کی ہے، یہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لی ہے۔ بہرحال میرا کام صبر کرنا ہے، صبر ہی اب بہتر ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرا اللہ ان سب کو لے آئیں گے۔ چنانچہ اب اگلی بات آ رہی ہے کہ حضرت نے اپنے فرزندوں کو کہا کہ تم سارے جاؤ اور تم تلاش کرو ان کی، اور کوشش کرو تم اپنی طرف سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوں، اور تم تو کافر نہیں مومن ہو، اس لیے جاؤ انہیں تلاش کرو۔ چنانچہ یہ وہاں سے چل پڑے ہیں۔ اب پہلی آیت مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کا ذکر ہے، اور اگلی آیت سے پھر ان لوگوں کے مصر میں داخل ہونے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچ کے گفتگو کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی یذهبوا، حضرت نے فرمایا اے میرے بیٹو جاؤ تم، فتحسسوا من یوسف، پس تم تلاش کرو یوسف کو، واخیہ اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور تم نا امید نہ ہو وہ اللہ کی رحمت سے۔ کل بھی بات ذکر کی تھی، حضرت پہلے اسباب کا ذکر کرتے ہیں یا تدبیر کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا، بھروسہ تدبیر پر نہیں ہوتا، بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ یہاں بھی وہی بات ہے، پہلے حضرت نے اسباب کے درجے میں کہا کہ تلاش کرو، ان کی تحقیق کرو، اپنی طرف سے کوشش کرو، لیکن اعتماد اور بھروسہ اسباب پہ نہیں کرنا، بھروسہ اپنے رب پہ کرنا ہے۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، یہ ہے توکل علی اللہ، اور تم نہ نا امید ہو اللہ تعالی کی رحمت سے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک نہیں نا امید ہوتے اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ۔ نا امیدی کرنے والا یہ رحمت الہی کا منکر ہے، جو اللہ سے بالکل نا امید ہو جاتا ہے، یہ رحمت الہی کا منکر ہے، اس کی قدرت کا یہ منکر ہے، اور جو بندہ قدرت الہی کا منکر ہو وہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتا ہے جو کافر ہو۔ کل یہ بات ذکر کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام بھی، صالحین بھی، مؤمنین بھی، جس قسم کے بھی حالات ہوں، اللہ تعالیٰ دے یا نہ دے، لیکن یہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے اور اس کے در کو نہیں چھوڑتے۔ سورۃ الحجر میں ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو گمراہ قسم کے لوگ ہوں، جو ہدایت والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ بہرحال جی یہ چلے گئے مصر میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، غلہ بھی جو لے کر گئے تھے وہ بھی ختم ہو چکا تھا، ابھی ان کے پاس کوئی اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے، کوئی تھوڑی سی رقم جو کچھ تھی وہ لے کر آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں حضرت اس قحط نے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ انہیں تو نہیں پتا تھا نا کہ جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمارے بھائی ہے۔ کہنے لگے قحط کی وجہ سے ہمیں بڑی مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، مال و اسباب سب کچھ ختم ہو چکے ہیں، ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہماری یہ ہے اس تھوڑی سی پونجی کے بدلے میں آپ ہمیں اتنا غلہ دے دیں جتنا آپ پہلے غلہ دیتے رہے ہیں۔ جو رقم ہم پہلے پوری دیتے تھے اور آپ اس پہ پورا غلہ دیتے تھے، تو اب اس دفعہ اس تھوڑی رقم پہ بھی آپ پورا غلہ دے دیں، کچھ غلہ تو اس رقم کے بدلے میں ہو جائے گا اور باقی یہ آپ کی جانب سے صدقہ ہوگا، اور صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ جس وقت انہوں نے اپنی ان باتوں کا ذکر کیا، حضرت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور اب وہ جو راز ابھی تک حضرت نے چھپایا ہوا تھا مزید وہ حضرت کے دل میں نہ رہ سکا، اور بے اختیار حضرت کی زبان سے نکلا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تم جانتے ہو کہ جب تم نے نادانی کے وقت میں حضرت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب اتنی مدتوں کے بعد انہوں نے کسی اور بندے سے جو یوسف کا نام سنا نا تو بڑے حیران ہوئے۔ پہلے تو
کہ جو کچھ ہم نے یوسف کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ تو ہمارے اور یوسف کے درمیان راز تھا، تیسرے کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، کیا پتہ کہ وہی یوسف نہ ہو۔ تو پھر فوراً کہنے لگے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت فرمانے لگے جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ نے ہماری اوپر احسان کیا ہے کہ پھر سے اللہ نے ہم سب بھائیوں کو ملا دیا ہے۔ ان باتوں کا بھی ذکر آ رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما دخلوا علیہ، بس جب وہ حضرت پر داخل ہوئے، یہ تیسری بار اب ان کی آمد ہے، قالوا کہا انہوں نے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے قحط کی وجہ سے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لے کر آئے ہیں ناقص پونجی۔ ناقص سے یہاں پر مراد کھوٹے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے تھوڑے پیسے لے کے آئے، جو تجارت میں چلتے ہیں عام طور پہ، لیکن ہیں یہ تھوڑے سے، اس سے وہ پورا غلہ نہیں ملتا۔ لیکن ہماری گزارش یہ ہے فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمیں پوری دے دیں بھرتی، یعنی پہلے جتنا غلہ ہمیں دیا کرتے تھے ان تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں آپ پورا غلہ دے دیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اب ان تھوڑے پیسوں کے بدلے میں پورا غلہ تو نہیں بنتا، تو کہنے لگے حضرت مزید آپ ہمارے اوپر صدقہ کر دیں، احسان کریں، اگرچہ ہمارا استحقاق تو نہیں ہے لیکن آپ ہمیں نیکوکار لگتے ہیں، اس لیے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ صدقہ کریں ہمارے اوپر، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، حضرت نے فرمایا هل علمتم، کیا تمہیں یاد ہے، کیا جانتے ہو تم، ما فعلتم بیوسف، کہ کیا کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، کیا تم جانتے ہو؟ حقیقت میں سوال مقصود نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں اچھی طرح یاد ہے نا۔ اس کلام سے مقصود جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائی اور قباحت کو ظاہر کرنا ہے کہ بہت برا سلوک کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ بھی اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ بنیامین کے ساتھ بھی ان کی بدسلوکی تھی۔ حل علمتم، حضرت نے فرمایا کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، کیا کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ یہ حضرت نے ان کی جانب سے خود ایک عذر بیان کر دیا کہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ آپ لوگوں کے نادانی کے وقت کی بات ہے، اور ہر انسان نادانی کے وقت میں کچھ نہ کچھ غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اس لیے شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت نے ان کی جانب سے خود عذر بیان کر دیا۔ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ قالو، اب بھائیوں نے تحقیق شروع کی، کہا انہوں نے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک آپ البتہ یوسف ہیں۔ قال، حضرت نے جواب میں فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یہ اللہ کے شکریہ کا ذکر ہے، قد من اللہ علینا، تاکہ اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ اتنی طویل مدت کے بعد پھر سے اللہ نے ہمیں ملا دیا۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، حضرت فرمانے لگے دو ایسی باتیں ہیں کہ جس بندے میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں ہیں جو رفع درجات کا سبب ہے، جو کامیابی کا سبب ہے۔ نمبر ایک تقوی، اللہ سے ڈرتے رہنا، شرک و کفر سے بچنا، گناہوں سے اپنا دامن بچا کے چلنا، اور نمبر دو حق راستے پہ چلتے ہوئے جو مصیبتیں آئیں ان مصیبتوں پر صبر کرنا، مصائب پہ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ یہ دو صفتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابیاں دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا انہ من یتق ویصبر، جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے مصائب میں، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے دل سے نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ اللہ نے چوتھے پارے میں فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، فرمایا جنگ میں کامیابی کے بھی یہی دو اصول ہیں جی۔ نمبر ایک تقوی ہو، گناہوں سے بچیں، خوف خدا ہو، نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اور نمبر دو صبر سے کام لے، دین پہ ڈٹے رہیں، گناہوں سے بچے رہیں،
مصیبتوں پر صبر کریں. جنگ میں بھی اگر یہ دو اصول مضبوطی سے تھام لیے جائیں تو پھر دشمن کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی، دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد آگے فوراً غزوہ بدر کا ذکر کر دیا. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. آگے اس سے آگے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کا ذکر شروع ہو گیا نا. اس کے بعد آگے یہی دو اصول ہیں جس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مضبوطی سے کار بند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں ان کی مدد کی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. بہرحال جی حضرت نے فرمایا انه من يتقي، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے دل سے نیکی کرنے والوں کے اجر کو. قالوا تاللہ، صبر عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مصیبت پر ہی صبر کرنا، اسی کو صبر کہا جاتا ہے، جبکہ حضرات علماء نے لکھا ہے صبر کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 صبر علی الطاعات، مصیبتوں. نمبر 1 طاعات اور نیکی کے کاموں پر ڈٹ جانا، مستقل مزاج رہنا، نیکی کے کاموں پر استقامت اختیار کرنا، یہ صبر کی ایک اعلیٰ قسم ہے. نمبر 2 صبر عن المعاصی، گناہوں سے صبر کرنا، اپنے بدن پر قابو پا لینا. شیطان کے بہکاوے ہیں، نفس کے بہکاوے ہیں، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، وہ گناہ کی طرف انسان کو کھینچتے ہیں، لیکن یہ بندہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، گناہوں سے صبر کرتا ہے، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم ہے پھر مصائب پر صبر کرنا، اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا، جو مصیبت آ جائے اسے برداشت کرنا کہ میرا رب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں جی. تو یہاں یصبر میں سب باتیں آ گئی. آگے فرمایا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. اب جب بھائیوں کو پتہ چلا نا کہ یہ تو جو وزیر خزانہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ تو ہمارے بھائی یوسف ہیں اور ہم نے تو ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا، انہیں اپنی جگہ پہ ڈر لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ہمیں پکڑوا کے جیل میں بھیج دیں، ہمیں قتل کرا دیا جائے. تو فوراً اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہنے لگے ہم بڑے قصوروار تھے، اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت اور بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے حضرت آپ ہمیں معاف فرما دیں. حضرت یوسف علیہ السلام جواب میں فرمانے لگے آج تمہاری اوپر کوئی ملامت نہیں، مطلب ہے میں نے دل سے معاف بھی کر دیا اور میں کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا، اور اللہ سے بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. یہ پیغمبر کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہے. دیکھیے جی پہلے بھائیوں کی معذرت اور اقرار جرم ہے. قالو کہا انہوں نے تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تاکہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے ہمارے اوپر، پسند کر لیا ہے آپ کو ہمارے اوپر، واقعتاً آپ اس کے اہل تھے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم تھے خطا کرنے والے گنہگار، اب ہمیں معاف فرما دیں. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، یہ معافی کا اعلان ہے. حضرت فرمانے لگے نہیں ہے کوئی ملامت تمہاری اوپر آج. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بخشے تمہیں. یہ دعا دی بھائیوں کو کہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرما دیں. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ جو سورہ یوسف نازل ہوئی نا، یہ بات شروع میں ذکر کی تھی کہ مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یہ تو اصل میں شام کے رہنے والے تھے، تو یہ مصر کی طرف لوگ کیسے منتقل ہوئے؟ یہ سوال انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، اور آخر میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ کیسے سارے منتقل ہوئے مصر کی طرف. اس میں ساتھ ساتھ بہت بڑا سبق تھا مشرکین مکہ کے لیے بھی، کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، ان پہ ظلم کیا، انہیں اپنے وطن سے نکالا، لیکن یہی وطن سے نکالنا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ترقی اور سرفرازی کا سبب بنا. اے مشرکین مکہ، تم بھی اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کر رہے ہو، انہیں پریشان کر رہے ہو، مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہو، لیکن خیال رکھنا یہ مکہ سے نکلنا یہی بات اس بندے کے لیے سرفرازی اور کامیابی کا سبب بنے. چنانچہ ایسا ہی ہوا
جب مشرکین نے حد سے زیادہ مظالم کیے اور آپ کے قتل کے درپے ہوئے، حکم الہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ منورہ میں گئے، اللہ نے آپ کو مضبوط حکومت عطا فرما دی، اور 8 سالوں کے اندر اندر مکہ مکرمہ میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور ایسے شاندار انداز میں داخل ہوئے کہ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے مشرکین میں ہمت بھی نہیں تھی۔ پھر ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اندر سے بیت اللہ کی صفائی کرائی گئی۔ نبی علیہ السلام جب باہر نکلنے لگے، دروازے پہ کھڑے تھے، پورا مطاف مسجد حرام یہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اور سامنے کئی سارے وہ چہرے نظر آ رہے تھے کہ جو بدر میں آپ کے مقابل آئے تھے، احد میں آپ کے مقابل آئے تھے، جنہوں نے احزاب میں آپ کا مقابلہ کیا اور مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی تھی، جنہوں نے حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا، وہ کئی سارے چہرے سامنے تھے، اور اس موقع پہ انہیں بھی ڈر تھا کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری اوپر کوئی ملامت نہیں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، میں نے اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، نہیں ہے کوئی ملامت تمہاری اوپر آج، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بخشے تمہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید حالات پوچھے، پتہ چلا ابو جی کی تو بینائی بھی ختم ہو چکی ہے اور بہت زیادہ غمزدہ اور پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی سے حضرت نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا، کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کی وحی سے حضرت نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ لے جائیں، ابو جی کے چہرے کے اوپر ڈالیں، حضرت کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ایک تو یہ خوشخبری دے دی، اور دوسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا کہ ابو جی سے بھی کہہ دو پورے خاندان کو تیار کرو اور سب اکٹھے ہو کے یہاں مصر میں آ جاؤ۔ یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ ان دونوں باتوں کا ذکر ہے اس آیت میں۔ حضرت نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا لے جاؤ تم میری اس قمیص کو، فالقوه علی وجه ابی، بس ڈالو تم اس کو میرے ابو کے چہرے پر، یاتی بصیرا، چلے آئیں گے وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے۔ قمیص میں شفا کا ہونا یہ حضرت کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا، اور یہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ انبیاء کے معجزات برحق ہیں، اولیاء کرام کی کرامات بھی برحق ہیں، لیکن معجزے میں ہاتھ بظاہر نبی کا ہوتا ہے، پیچھے قدرت اور اختیار اللہ کا چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کرامات میں ظاہراً ہاتھ ہمیں ولی کا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے قدرت اللہ کی ہوتی ہے، اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ بی بی مریم صدیقہ کا ذکر تیسرے پارے میں جہاں کیا گیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس داخل ہوتے تو ان کے پاس بے موسم پھل دیکھتے، دروازہ بند ہے، ظاہراً کوئی چیز لانے والا بھی نہیں ہے، لیکن حضرت جب بھی داخل ہوتے تو کھانے پینے کی چیزیں نظر آتی۔ ایک دن حضرت نے پوچھ لیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آ گئی ہیں؟ مریم بی بی نے یہ نہیں کہا میں پہنچی ہوئی سرکار ہوں بس لے آئی ہوں نا، آپ بزرگوں کو نہیں مانتے، ولیوں کی کرامات آپ نہیں مانتے ہیں، میں بس لے آئی ہوں جدھر سے بھی لے آئی ہوں۔ نہیں، اللہ والوں کی یہ کلام نہیں ہوا کرتی، یہ صحیح العقیدہ لوگوں کی باتیں نہیں ہوا کرتی ایسی۔ مریم بی بی کا ایک ہی جواب تھا، ہوا من عند اللہ، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، یہ میرے اللہ کی جانب سے ہے، بس یہ اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے۔ یہ کرامت تھی بی بی مریم کی، لیکن اختیار پیچھے کس کا تھا؟ اللہ کا۔ تو جس ذات کا اختیار ہے پھر اسی کا کمال ماننا ہے، اور اسی کی کامل قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے حاجات میں پکارنا بھی اسی کو ہے، اور دعائیں بھی اسی سے مانگنی ہے، اور عبادت بھی اسی کی کرنی ہے جس کا اختیار پیچھے چل رہا ہے۔ غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے کچھ کنکریاں ریت کی آپ نے مٹھی بھری اور مشرکین کی طرف آپ نے پھینکی، ایک ایک کافر کی آنکھ میں وہ مٹی، وہ ریت کے ذرات جا پہنچے اور وہ اپنی آنکھوں کو ملنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت، سورۃ الانفال میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما،
اے میرے محبوب جب بظاہر آپ پھینک رہے تھے، حقیقت میں وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ایک کافر کی آنکھ تک پہنچانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، یہ رب ہی کا اختیار اور اسی کی قدرت تھی کہ اس نے ایک ایک کافر کی آنکھ تک وہ ریت پہنچا دی ہے۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ یہ معجزہ نبی علیہ السلام کا تھا، لیکن اختیار اس میں کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ تو جس کا اختیار چل رہا ہوتا ہے، الہ اور معبود وہی ہے، دعاؤں اور پکار کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی معجزہ تھا۔ دوسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ تم میرے پاس اپنے سب گھر والوں کو۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے معجزے کا ذکر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے یہ قافلہ وہ کرتا لے کے چلا، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے، جو وہاں پوتے اور دیگر رشتہ دار حضرت کے پاس تھے۔ حضرت فرمانے لگے آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ہوائیں چلی نا، تو یوسف کی خوشبو اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی۔ یہ معجزہ ہے کس کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اور ابھی کیا بتایا؟ معجزے میں پیغمبر کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اپنا اختیار ہوتا تو 3 میل کے فاصلے پہ کنعان کے کنویں میں جس وقت بیٹا پڑا تھا، قمیص نہیں بلکہ خود بیٹا پڑا ہوا تھا، وہاں سے حضرت تک کوئی خوشبو نہ پہنچی، لیکن آج سینکڑوں میل کے فاصلے سے خوشبو پہنچ گئی۔ یہ خوشبو پہنچانے والا کون ہے؟ یہ میرا رب ہے۔ قدرت میرے رب کی چل رہی تھی۔ معلوم یہ ہوا اللہ تعالی نہ بتانے پہ آئے تو قریب کی بات نہ بتائے، اور اللہ بتانے پہ آئے تو دور کی بات بتا دے۔ یہ میرے رب کی قدرتیں ہیں جی، اس میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کے دوران کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، او دور کا فاصلہ ہے، قافلہ بھیجا ہوا ہے۔ حضرت ادھر سے اعلان کرتے ہیں ساریہ او پہاڑ کا خیال رکھے ذرا، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ حضرت کو اللہ نے اتنی دور سے یہ ایک منظر دکھا دیا۔ یہ اللہ کے ولی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت ہے، لیکن وہی عمر ہے، مصلی پہ کھڑے ہیں، آخری دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، اور دشمن پیچھے خنجر لے کے کھڑا ہوا ہے، پیچھے قریب میں چھپے ہوئے دشمن کا حضرت کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ بتانے پہ آئے تو دور کی بات بتا دے، اور نہ بتانے پہ آئے تو قریب کی بات بھی نہ بتائے۔ تو یہ اختیار میرے رب کا ہے، اس میں اختیار نہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے اور نہ اولیاء کرام کا ہوتا ہے۔ چلیے جی، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب جدا ہوا قافلہ، قال ابوہم، کہا ان کے ابو نے، انی لأجد ریح یوسف، بے شک البتہ میں پاتا ہوں یوسف علیہ السلام کی بو، لولا ان تفندون، اگر نہ کہو تم مجھے کہ بوڑھا بہک گیا ہے، اگر یہ نہ کہو مجھے کہ بے عقل ہے، بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں، تو تم میری تصدیق کرو گے، تمہیں بھی یقین ہو جائے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اب اس کا کوئی نتیجہ نکلنے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کی خوشی سے کیا عجیب کیفیت ہوگی اس وقت، اتنی مدتوں کے بعد آج یوسف بیٹے کی خوشبو آ رہی۔ قالو، کہا انہوں نے، جو قرب و جوار میں حضرت کے تھے، پوتے ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ اپنی پرانی غلطی میں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، کچھ وقت گزرا، حضرت کا وہ بیٹا آ گیا، وہ بڑا بیٹا یہوذا جس کا نام تھا، اس نے قمیص اٹھائی ہے خوشخبری والی، اور آتی ہی ابو جی کے چہرے پہ قمیص ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی بینائی کو واپس کر دیا جی، سبحان اللہ، دیکھنے والے ہو گئے۔ فلما انجا البشیر، پس جب آیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، ایک تو خوشخبری دی کہ بیٹا مل گیا یوسف صدیق کو، اور دوسرا ہے بھی وہ صحیح سالم جی۔ فلما انجا البشیر، پس جب آیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، ڈالا اس نے اس قمیص کو حضرت کے چہرے پر، فرتد بصیرا، پھر لوٹ کر ہو گئے حضرت دیکھنے والے۔ یہ معجزہ ہے جی، فرتد بصیرا۔ حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ جو حضرت کا بیٹا تھا نا یہوذا، یہ قمیص وہ لے کر آیا، اور وہ کہنے لگا کہ اس سے پہلے یوسف صدیق کی قمیص بھی میں لے کے گیا تھا، جو ابو جی کے لیے غم کا باعث بنی تھی۔
میں چاہتا ہوں کہ میری اس غلطی کا تدارک ہو جائے، اس کی تلافی ہو جائے، اور اس کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ آج خوشخبری والا کرتا بھی میں لے کے جاؤں۔ چنانچہ وہی لے کے آیا اور حضرت پہ ڈالا، اللہ نے بینائی کو واپس کر دیا۔ حضرت فوراً فرمانے لگے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قال حضرت نے فرمایا الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، انی اعلم من اللہ، کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے، ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح کا جملہ پیچھے گزرا ہے، جہاں کل سبق ختم ہوا تھا وہاں دو باتیں کی تھی۔ ایک تو مطلب حضرت کا اس خواب کی طرف اشارہ تھا کہ میں بچپن میں جو اس بیٹے نے مجھے ایک خواب بتایا تھا تو ایک نہ ایک دن اس خواب کا نتیجہ نکلنا تھا جی۔ حضرت کا اشارہ اس طرف تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یا پھر دوسرا مطلب کل یہ ذکر کیا تھا، حضرت کے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے انبیاء علیہ السلام پر مصائب آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن وہ مصائب اور امتحانات ختم ہوتے ہیں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ مصیبتیں ختم ہوں گی اور اللہ کی جانب سے خوشخبری ملے گی۔ انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے وہ بات لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جس وقت وہ خوشخبری دینے والا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت کی بینائی بحال ہوئی تو فوراً حضرت نے پوچھا علی ای دین ترکتا، مجھے یہ بتائیں کہ میرے بیٹے یوسف کا دین کیا ہے، میرے بیٹے کا مذہب کیا ہے۔ یہ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے نا جن کے متعلق وصیت بھی پیچھے دکھائی تھی کہ بیٹوں سے حضرت کیا کہہ رہے تھے، میری وفات کے بعد مجھے بتاؤ کہ تم نے کس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ ساری زندگی توحید کی محنت ہوتی رہی، اس لیے آخری وقت بھی حضرت کو توحید ہی کی فکر تھی۔ جب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشخبری سنی نا تو فوراً پوچھنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کا دین اور مذہب کیا ہے۔ چنانچہ بیٹوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو اسلام پر پایا ہے، عقیدہ توحید پر پایا ہے۔ حضرت انتہا درجہ خوش ہوئے اور کہنے لگے الآن تمت النعمت، اب اللہ کی نعمت مکمل ہوئی نا کہ صحیح عقیدہ میرے بیٹے کو ملا ہوا ہے، توحیدی عقیدہ۔ سبحان اللہ، اصل نعمت ہے یہی کہ بندے کو صحیح عقیدہ مل جائے۔ شکر ہے اللہ نے سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہوا ہے، سب کہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ اسی عقیدہ توحید پر فرمائے۔ آگے جی، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ اب یہ بیٹے بڑے شرمندہ ہوئے، ابو جی سے کہنے لگے ابو جی ایک طویل مدت تک ہم نے آپ کو غم میں مبتلا رکھا ہے، آپ خود بھی ہمیں معاف فرما دیں اور اللہ سے بھی ہمارے لیے استغفار کریں۔ حضرت فرمانے لگے میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، میرا رب بھی غفور الرحیم ہے۔ قالوا، کہا انہوں نے یا ابانا، اے ہمارے ابو جی، استغفر لنا ذنوبنا، آپ بخشش مانگیں ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، یعنی خود معاف فرما کر اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگیں۔ انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ حضرت کے سامنے بھی اپنے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی اپنے جرم کا اقرار کیا نا، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ابھی پڑھا ہے پیچھے، ادھر بھی معافی مانگی، اب ابو جی سے بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت کی مراد یہ تھی کہ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد جمعے کی رات ہے کہ یہ رات بھی قبولیت کے لمحات اپنے اندر رکھتی ہے، تو حضرت فرمانے لگے جمعے کی رات آنے والی ہے، اس رات میں جو قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں میں اس وقت تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ دونوں باتیں جمع بھی ہو سکتی ہیں کہ جمعے کی رات بھی ہو اور تہجد کا وقت بھی ہو جی، یہ نور علی نور ہے، ان لمحات کی سب کو قدر کرنی چاہیے جی۔ فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ هو الغفور، وہی ہے بخشنے والا، الرحیم بہت مہربان۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، چنانچہ سب نے تیاری کی، پورا قافلہ تیار ہوا، اب تیار ہو کے چل پڑے ہیں پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حضرت کو پتہ چل گیا کسی طریقے سے، اپنے کارندوں کے ذریعے معلومات کروا لی، یا انہوں نے کوئی قاصد بھیجا کہ ہم آ رہے ہیں، جس طریقے سے بھی حضرت کو معلوم ہوا، حضرت خود شہر سے باہر نکلے استقبال کرنے کے لیے،
باہر ان کے لیے کوئی جگہ بھی بنائی عارضی طور پہ، وہاں پہ وہ آئے، ملاقات ہوئی، آپس میں ملے، کچھ دیر وہاں پہ بیٹھے، پھر اس کے بعد آگے چلے۔ حضرت ان کو مصر میں اپنے ساتھ لے کے گئے، اور پھر ایک وقت آیا حضرت نے اپنے والدین کو، جب حضرت کا وقت تھا اپنی خاص نشست کا، اس وقت حضرت بیٹھے اپنے تخت کے اوپر اور اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس وقت اس ساری مجلس پر اس بات کا، حضرت کی عظمت کا اتنا اثر پڑا ان بھائیوں کے اوپر کہ بے ساختہ حضرت کے سامنے وہ سجدے میں گر پڑے۔ حضرت فرمانے لگے، ابو جی، ابو جی، وہ جو خواب دیکھا تھا آج میرے اللہ نے وہ خواب سچ کر دکھایا ہے۔ ہاں، ان باتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا فلما دخلوا علی یوسف، بس جب وہ داخل ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، شہر سے باہر حضرت جہاں استقبال کے لیے نکلے تھے، آوا الیہ ابویہ، حضرت نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو۔ بعض مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت کی والدہ تو فوت ہو چکی تھی اس سے پہلے ہی، حضرت ابھی چھوٹے تھے، جب بنیامین پیدا ہوئے تھے اس وقت حضرت کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ بعد میں پھر حضرت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ کے ساتھ نکاح کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، تو یہاں ایک والد صاحب تھے اور دوسری حضرت کی خالہ تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی حدیث میں ان کی والدہ کے فوت ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے بہتر توجیہ یہ ہے کہ یہاں ابوہ سے مراد حضرت کے یہ ابو جی یعقوب علیہ السلام اور حضرت کی اپنی والدہ مراد ہے۔ وقالت خلو، حضرت نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو، اور فراغت کے بعد پھر حضرت نے کہا ادخلوا مصر، حضرت مصر میں داخل ہو، وہاں جتنی دیر آرام کرنا تھا، ٹھہرنا تھا ٹھہرے۔ اس کے بعد فرمایا چلو جی اب چلتے ہیں، شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ ادخلوا مصر، آپ مصر میں داخل ہو، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو امن پانے والوں میں سے ہوں گے، امن پانے والے ہوں گے، نہ قحط کا یہاں خطرہ ہے، نہیں اب کوئی جدائی کا خطرہ ہے، اللہ نے سب کو ملا دیا، اب اطمینان اور امن کے ساتھ یہاں رہیں گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور حضرت نے اونچا بٹھایا اپنے والدین کو علی العرش، تخت بادشاہی پر، والدین کی تعظیم کرتے ہوئے، جہاں حضرت خود بیٹھے تھے وہاں اپنے ساتھ والدین کو بھی اونچا بٹھایا۔ یہ والدین کا ادب و احترام اور تعظیم ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس وقت سب کے دلوں پر ایک عظمت کا ظہور ہوا اور گر پڑے وہ بھائی حضرت کے آگے، سجدن، سجدے کی حالت میں، سجدے میں۔ وقال، اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابو جی، ھذا تعبیر رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل، جو اس سے پہلے میں نے دیکھی تھی، قد جعلها ربی حقا، تحقیق کر دیا ہے اس کو میرے رب نے سچ، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، آگے حضرت نے پھر ایک خصوصی انعام کا ذکر فرمایا جی۔ یہاں ایک منٹ کے لیے بات روک کے ایک بات کرتے ہیں، حضرت کے بھائی حضرت کے سامنے گر پڑے، کس میں جی؟ سجدے میں۔ کس میں گر پڑے؟ سجدے میں گر پڑے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جب ان کا سجدہ جائز ہے اور بھائیوں نے کیا ہے ان کا سجدہ، تو پھر اور انبیاء علیہ السلام کا سجدہ بھی جائز ہوگا، پھر ولیوں کا سجدہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ تو بات ذرا یہاں سمجھ لی جائے، یا تو یہاں سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے خروا لہو، وہ گر پڑے اللہ کے آگے سجدے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدہ اللہ کا کیا، لیکن منہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ دیکھیں، ہم اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو منہ ہوتا ہے نا قبلے کی طرف ہو، اب قبلے کا سجدہ تو نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے؟ اگر عین قبلے کا سجدہ کریں تو اس کو تو فقہا نے کفر لکھا ہے، سجدہ اللہ کا ہے لیکن منہ کرنا ہے ہم نے کعبے کی طرف۔ اسی طرح وہاں پر سجدہ تھا اللہ کا لیکن منہ کدھر کیا ہوا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ سجدے سے مراد یہاں پر بھائی کے ادب میں کچھ جھک جانا ہے، باقاعدہ طور پر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا نہیں ہے۔ سجدے کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی۔ سجدے کا لغوی معنی ہوتا ہے الانحناء، جھکنا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے وضع الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ دینا۔ تو یہاں سجدے سے مراد ہے تعظیماً، کچھ جھک پڑے، باقاعدہ طور پہ سجدہ نہیں کیا۔ دو مطلب بتا دیے۔ تیسرا مطلب چلو مان لیتے ہیں اس سے مراد سجدہ ہے کہ انہوں نے اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھا، تو پھر بات یہ ہے سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت
اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی. کیا کہا؟ سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک ہے سجدہ عبادت اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی. دار و مدار سجدہ کرنے والے کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. سجدہ کرنے والا جس کا سجدہ کر رہا ہے، اگر اس کے متعلق اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہستی نفع نقصان کی مالک ہے، وہ ہستی عالم الغیب ہے، وہ ہستی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والی ہے، کامل اختیار والی بھی اور سب کچھ جاننے والی بھی، یہ عقیدہ رکھ کے جب سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ عبادت کا سجدہ ہوگا. کوئی بات سمجھ آئی ہے جی؟ عقیدہ کیا رکھا ہوا ہے کہ جس کا میں سجدہ کر رہا ہوں وہ نفع نقصان کا مالک ہے، تمام اختیارات کا مالک ہے اور کامل علم والا ہے. یہ عقیدہ رکھ کر جب سجدہ کر رہے ہیں تو یہ سجدہ کون سا ہے؟ عبادت کا سجدہ ہے. ساری شریعتوں میں، نبی علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے رہا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس سجدے کو شرک کہا گیا ہے. کو بات سمجھ آئی ہے جی؟ سب شریعتوں میں یہ سجدہ کس کے لیے رہا ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس سجدے کو شرک کہا گیا ہے. دوسرا سجدہ ہے جو تعظیمی سجدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس کا سجدہ کر رہا ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ اختیارات والے ہیں، یہ میرے حالات سے باخبر ہے. یہ عقیدہ نہیں ہے بالکل. ویسے تعظیم کے لیے اور ادب کے لیے اس کے سامنے جھک پڑتا ہے، اس کا سجدہ کر لیتا ہے. پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی کہ بیٹا اپنے باپ کا سجدہ کرے، امتی نبی کا سجدہ کر لے، ایک مرید اپنے پیر کا سجدہ کر لے. ادب کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، اسی اجازت کے مطابق حضرت کے بھائیوں نے حضرت کو سجدہ کیا تھا. یہ تعظیم کا سجدہ تھا. پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا. بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایتیں منقول ہیں اور تواتر کے ساتھ منقول ہیں کہ سجدہ تعظیمی مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے. حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ. مشکات شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میں باہر ملکوں میں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کے سامنے جب آتے ہیں تو ان کا سجدہ کرتے ہیں. میرے دل میں آیا رسول اللہ احق ان یسجد لہ، اللہ کے محبوب اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ حضور کو سجدہ کیا جائے. سردار تو کچھ بھی نہیں ہے حضور کے مقابلے میں. ساری کائنات مل جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر سرداروں کا سجدہ جائز ہے تو پھر نبی علیہ السلام کا سجدہ بھی جائز ہونا چاہیے. یہ صحابی کے ذہن میں ایک بات آئی. چنانچہ وہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام سے کہا حضرت آپ کا سجدہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے شاگرد ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لی، آج تو میں زندہ بیٹھا ہوا ہوں نا، انسان ہوں، ایک نہ ایک دن میں نے فوت ہونا ہے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، پھر جیسے باقی لوگوں کی قبر بنتی ہے میری بھی قبر بنے گی. اگر تیرا گزر میری قبر کے پاس سے ہو تو کیا تو میری قبر کا سجدہ کرے گا؟ صحابی فوراً کہنے لگے لا، نہیں حضرت آپ کی قبر کا سجدہ تو نہیں کروں گا. یہ صحابی انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ ذہن بنایا تھا کہ قبر کا سجدہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں نا، دیکھیں نا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں پہلے والے لوگ مشرک تھے اس لیے کہ وہ بتوں کے سجدے کرتے تھے، جبکہ مسلم شریف کی یہ صحیح حدیث ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کی قبروں کو اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدے کیا کرتے تھے. کن کی قبروں کو جی؟ نبیوں کی قبروں کو اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدے کرتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، لوگوں قبروں کو تم سجدہ گاہ نہ بناؤ، انی انہاکم عنہ، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں.
اب یہ بات چونکہ اس صحابی کے سامنے تھی، اس لیے وہ صحابی فوراً کہنے لگے لا نہیں حضرت آپ کی قبر کا سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا، تو پھر زندگی میں میرا سجدہ بھی نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اگر میرے دین اور میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو، اس لیے کہ شوہر کا بہت حق ہے عورت کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، لیکن میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ یہ کس کی بات آپ کو سنائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کا اور اپنی ذات کا سجدہ کرنے کی اجازت دی یا نہیں دی؟ نہیں دی نا۔ جب زندہ نبی کا سجدہ جائز نہیں تو کسی ولی اور بزرگ کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ ساری قبروں میں سے، دنیا میں جتنی قبریں ہیں سب قبروں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ قبر جس پر ہر وقت رب کی جانب سے رحمتیں اور سلامتیاں برس رہی ہیں وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا سجدہ جائز نہیں تو کسی پیر اور ملنگ کی قبر کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جبین جس رب نے بنائی ہے یہ صرف اسی کے سامنے جھکانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری لمحات میں بار بار ایک بات ارشاد فرماتے رہے، یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کس بات کی وجہ سے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کے ساتھ وہ کام کرنے لگے جو کام مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ لفظ مساجد کا آپ نے بولا، نبیوں کی قبروں کے ساتھ وہ کام کرنے لگے جو کام مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں مسجد میں بندہ کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، یہاں بھی دیکھتے ہیں مزارات میں بھی لوگ اسی طرح ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد میں بندہ کبھی التحیات میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی رکوع میں ہوتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ نے یہی کام نبیوں کی قبروں کے ساتھ شروع کر دیے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر یہودی اور عیسائی نبیوں کی قبروں کو سجدہ کریں تو وہ لعنت کے مستحق ہیں، تو اگر آج کا کوئی بندہ کسی ملنگ، کسی پیر فقیر کی قبر کا سجدہ کرے تو کیا وہ رحمت کا مستحق بنے گا؟ نہیں، یہ کام لعنت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے۔ سجدہ صرف اور صرف رب کا ہی جائز ہے، کسی اور کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ باتیں سمجھ آئی ہیں جی آپ لوگوں کو؟ اب آگے چلتے ہیں جی۔ حضرت نے ایک خصوصی انعام کا ذکر فرمایا، فرمانے لگے وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، ابو جی سے کہتے ہیں اور تاکہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، اذ اخرجنی من السجن، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے نکالا۔ نمبر 2، وجاء بکم من البدوی، اور لے آئے تمہیں اللہ تعالیٰ گاؤں سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد اس کے کہ فساد ڈال دیا تھا، جھگڑا ڈال دیا تھا شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ حضرت فرمانے لگے رب نے احسان کیا، مجھے جیل سے اللہ نے رہائی عطا فرمائی، اور رب نے احسان کیا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف میرے بھائی تو ایسے نہیں تھے، یہ سارا قصور شیطان کا ہے، اس مردود نے ہمیں جدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے احسان کیا کہ پھر ہمیں آپس میں ملا دیا۔ حضرت نے اس بات کا ذکر نہیں کیا جو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا کہ رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کنویں سے بھی نکالا، حضرت نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ ذکر کرتے تو بھائی شرمندہ ہو جاتے، اور پہلے بھائیوں کو کہہ چکے تھے حضرت لا تثریب علیکم اليوم، تمہاری اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، اس لیے حضرت نے کنویں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہیں پیغمبر کے۔ وجاء بکم من البدوی، اور انعام نمبر 2، لے آئے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ گاؤں سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد اس کے کہ جھگڑا ڈال دیا تھا، فساد ڈال دیا تھا اللہ نے، شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں جس کی وہ چاہتے ہیں۔ یہ میرے رب ہی کی ایک تدبیر تھی کہ اس طریقے سے اس نے مجھے بھی یہاں پہنچایا اور پھر باقی سب کو اللہ نے یہاں پہنچایا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ اب جواب ہو گیا نا
کہ حضرت کا پورا کنبہ قبیلہ یہ مصر میں کیسے منتقل ہوا، یہ پورا واقعہ اللہ نے سنا دیا کہ اس طریقے سے یہ پورا خاندان مصر میں آ گیا، اس کے بعد مصر میں ہی رہنے لگے۔ اب یہ اگلی آیت مبارکہ اس واقعے کی آخری کڑی ہے، اس میں پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر آ رہا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، ربی اے میرے رب، حضرت کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے جی۔ اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے اور اس کے محتاج بندے تھے، لہذا وہ رب کے شریک نہیں ہیں، وہ خود حاجت روا مشکل کشا نہیں ہیں، وہ تو کسی اور کے سامنے التجائیں کر رہے ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تحقیق آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے حکومت۔ دو نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک ظاہری نعمت ہے اور ایک باطنی نعمت۔ ظاہری نعمت کی اللہ نے بادشاہت دی، اور باطنی نعمت اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جس سے اللہ کی کامل معرفت نصیب ہو۔ اصل علم ہے ہی وہی جس سے اللہ کی پہچان ہو، اور وہ علم جو ہمارے سامنے ہے یہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کا علم ہے، وہی یہ الہی کا علم ہے کہ جو اصل علم کہلاتا ہے۔ اصل علم کون سا ہوتا ہے؟ جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہو۔ بعض سکولوں اور کالجوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے ربی زدنی علما، اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ تأثر کیا دیا جاتا ہے کہ شاید یہی وہ علم ہے جو سکول کالج میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اس علم کے اضافے کی آپ دعا مانگا کریں، یہ بالکل بات غلط ہے۔ حضرات علماء تشریف فرما ہیں، قاری صاحبان تشریف فرما ہیں، جہاں قرآن نے اس دعا کا ذکر فرمایا نا کہ میرے محبوب یہ دعا کیا کریں ربی زدنی علما، اس سے پہلے اللہ نے اسی آیت میں قرآن کا ذکر کیا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُّهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پہلے کس کا ذکر ہے؟ قرآن کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، جبرائیل امین جو ہی کچھ بتانا شروع کرتے، ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام بھی فوراً پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوبوں آپ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ کو کچھ بھول جائے گا، جب تک وحی کے کلمات مکمل نہ ہو جائیں آپ اس وقت تک قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اور یہ دعا مانگتے رہا کریں اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو اس سے کون سا علم مراد ہے؟ قرآن کا علم، ہاں جی وہی والا علم مراد ہے۔ علم اصل میں کہتے ہی اس کو ہیں جو رب کی پہچان کرا دے، جو انسان کو انسان بنا دے، جو انسان کو زندگی کا مقصد بتا دے، جو انسان کو جنت کے راستے پہ لگا دے، جہنم کے راستے سے بچاؤ کا ذریعہ بنے، جو والدین کا فرمانبردار بنا دے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ وہ تو علم نہیں ہے جو انسان کو شکر بے مہار بنا دے، جو انسان کو انسانیت سے نکال کے حیوانوں کی صف میں شامل کر دے اور انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق بن جائے، اس کو تو علم نہیں کہتے۔ جو انسان کو اپنے والدین کا نافرمان بنا دے، جو انسان کو عیاش بنا دے، مختلف قسم کی بے حیائی اور گناہوں کے کاموں میں مبتلا کر دے، اس کو علم نہیں کہا جاتا، وہ نری ضلالت ہے۔ اصل جو علم ہے یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اصل علم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ زندگی کے آخری لمحے تک اس کے ساتھ سب کو جوڑی رکھے۔ اللہ اپنی معرفت اور اپنی رضا سب کو نصیب فرمائے۔ یہ کچھ باتیں جملہ معترضہ کے طور پہ آ جاتی ہیں۔ اچھا جی، ربی قد آتیتنی من الملک، حضرت کہنے لگے اے میرے رب تحقیق آپ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، پہلی نعمت کیا اللہ آپ نے مجھے حکومت دی، دوسری نعمت ہے باطنی آپ نے مجھے علم دیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے علم دیا ہے مشکل باتوں کے حل کا، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے۔ یہ دعا ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے اور یہ دعا پابندی کے ساتھ مانگی جائے گی۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ دنیا میں بھی میرے سارے کام بنانے والا تو ہی تھا، کوئی نبی ولی پیر پیغمبر نہیں، سارے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ انت ولی، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں بھی میرا کام بنانے والا تو ہی ہوگا۔
یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آخرت میں میرا کام بنانے والا کون ہوگا؟ ہاں اے اللہ آپ ہی آخرت میں میرا کام بنائیں گے۔ اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں دین سے کٹا رہوں، قرآن سے دور رہوں، توحیدی عقیدے سے الگ رہوں، بس پیر صاحب کو خوش کرتا رہوں، نذرانے دیتا رہوں، چڑھاوے دیتا رہوں، تو قیامت کے دن وہ پیر صاحب مجھے چھڑا کے لے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا فراڈ ہے، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا نا تو بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہوگی، کسی میں بھی بولنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی، صرف اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہوں گے جو کچھ بول رہے ہوں گے، اور وہ بھی کہہ رہے ہوں گے ربی سلم سلم، اللہ ہمیں بچانا، اللہ ہمیں بچانا، اللہ ہمیں بچانا۔ انبیاء بھی یہ کہہ رہے ہوں گے، تو پھر کوئی کسی کو چھڑا لے گا وہاں پہ؟ کوئی نہیں چھڑائے گا، رب ہی کی کرم نوازی ہو تو بندہ چھوٹے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اب یہ دعا ہے توفنی مسلمہ، اللہ تو مجھے موت دے مسلمن، اسلام پر، اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اسلام پر تو مجھے موت دے۔ کیا مطلب ہے؟ موت تک تو مجھے اسلام پر استقامت دے، کوئی پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے، اللہ مجھے ہر وقت اسلام پہ پکا رہنے کی توفیق دے تاکہ میری موت بھی آئے تو اسلام پر ہی آئے۔ توفنی مسلمہ۔ نمبر 2 والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے ملا دے آخرت میں اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی انبیاء علیہ السلام کے جو درجات ہیں، جو منازل ہیں، جو ان کے لیے کامل اجر و ثواب ہوگا، اللہ مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ رحمت عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب آخری وقت تھا، آسمان کی طرف انگلی کی ہوئی تھی اور آپ یہ فرما رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اوپر کی سنگت چاہیے، اوپر کی رفاقت چاہیے، وہ جو نیک لوگوں کا اعلیٰ مقام ہے اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ والحقنی بالصالحین، اور ملا دے تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، مراد انبیاء علیہ السلام ہے۔ یہاں تک یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب، جب یہ واقعہ پیش آیا، خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے بارے میں مکر و فریب کر رہے تھے، پھر ابو سے انہیں جدا کیا، یوسف علیہ السلام جن مراحل سے گزرے، جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ دنیا میں موجود نہیں تھے یا نہیں تھے؟ اس وقت میرے محبوب آپ دنیا میں موجود نہیں تھے، آپ کو اس واقعے کا کوئی پتہ نہیں تھا، آپ نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، لکھنا پڑھنا آپ کو آتا بھی نہیں ہے، دنیا میں کوئی آپ کا استاد بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے پورا واقعہ صحیح صحیح سنا دیا، بالکل 100% جس طرح واقعہ بیان کرنے کا حق تھا آپ نے اسی طرح بیان کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہمارے سچے نبی ہیں، ہم آپ پر وحی کرتے جا رہے ہیں، آپ اس کو بیان کرتے جا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہمارے سچے نبی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سچائی کا ذکر ہے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم وحی کرتے ہیں ان کو الیک، آپ کی طرف۔ غیب کیا مطلب؟ جو آپ سے پوشیدہ تھی، آپ کو نہیں پتا تھا، یہ کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس آپ نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے پختہ کر لیا تھا اپنا کام، وہم یمکرون، اس حال میں کہ وہ شرارت کر رہے تھے، باپ سے حضرت یوسف کو لے جانے کی وہ تدبیریں کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، اور اس پر انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ ابو سے ہم نے یوسف لے کے جانا ہے۔ میرے محبوب اس وقت آپ ان کے پاس موجود ہو، آپ اس وقت ان کے پاس موجود ہو، تو اس سے عقیدے کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا نا کہ جو ایک وقت میں ہو اور دوسرے وقت میں نہ ہو وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا، جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو ایک وقت میں ہو اور دوسرے وقت میں نہ ہو، ایک جگہ پہ ہو اور دوسری جگہ پر نہ ہو، وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا، جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے 28ویں پارے میں فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، 3 بندے جب سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چوتھا خدا ہوتا ہے،
جب 5 بندے آپس میں مشورے کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھٹا خدا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں جہاں کہیں بھی ہوں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. هو معهم، اللہ ہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر نبی علیہ السلام بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے میں بھی ہوتا ہوں اور میرے نبی بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف اپنا بتایا کہ میں ہی ہوتا ہوں. تو کیا معلوم ہوا حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ میرے رب کی صفت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا سورت کے آغاز میں بھی ایک بات میں نے کی تھی کہ یہ سورت مکی ہے. مکی اور مدنی یہ صورتوں کی تفریق بھی بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں، کیونکہ جب آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اور مدینہ میں جب تشریف لے آئے تو مکہ میں نہیں تھے. تو ایک جگہ پہ تھے دوسری جگہ پہ نہیں تھے. جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ تو ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہے. اگر حاضر ناظر مانا جائے تو پھر مکی اور مدنی صورتوں کی یہ جو تقسیم ہے اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا. اگر حاضر ناظر مانا جائے تو پھر ہجرت کا بھی انکار کرنا پڑے گا. ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے مکہ کو چھوڑا، آپ مدینہ میں تشریف لے آئے. اگر پہلے سے مدینہ میں موجود تھے تو پھر ہجرت کرنے کا کیا معنی ہے؟ ہجرت کا بھی انکار کرنا پڑے گا. حاضر ناظر مانے، حاضر ناظر مانے تو معراج والے سفر کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ حاضر ناظر ہیں تو پھر مطلب یہ ہے زمین پہ بھی ہیں آسمان پہ بھی ہیں. اگر آسمانوں پہ پہلے سے موجود تھے تو پھر معراج کرانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا. بہرحال حاضر ناظر ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ صرف میرے اللہ کی. آگے چلیے جی. جب یہ پوری صورت نازل ہوئی، واقعہ بیان ہو گیا، مشرکین نے جو سوال کیا تھا اس کا پورا جواب آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں تھا کہ اب تو ان کا مطالبہ پورا ہو گیا، یہ ایمان قبول کر لیں گے. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا میرے محبوبو آپ کی چاہت بھی بہت ہے کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ ضدی لوگ ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا وما اکثر الناس، اور نہیں ہیں اکثر لوگ، ولو حرصت، اگرچہ آپ چاہیں، بمؤمنین، ایمان لانے والے. میرے محبوب اگرچہ آپ چاہیں اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ چاہت اور مرضی نبی علیہ السلام کی چلتی ہے یا اللہ کی چلتی ہے؟ اور کیا معلوم ہوا؟ ہدایت اور گمراہی نبی علیہ السلام کے اختیار میں ہے یا اللہ کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں ہے. اگر نبی علیہ السلام کی چاہت اور مرضی چلتی تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا. آپ کی یہی چاہت تھی نا کہ سارے کافر کیا ہو جائیں؟ مسلمان ہو جائیں. لیکن کیا یہ چاہت پوری ہوئی؟ نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، ہدایت اور گمراہی صرف اسی کے اختیار میں ہے. آگے فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں آپ ان سے مانگتے تبلیغ پر من اجر کوئی اجرت، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے. یہ واقعہ اور یہ پورا قرآن سب کے لیے نصیحت ہے. جو نہیں مانتے میرے محبوب آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ان کا اپنا ہی ہے. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا جس طرح یہ واقعہ اللہ کی توحید کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. بات بار بار پیچھے ذکر ہوتی رہی کہ واقعے کی ہر کڑی سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب بھی نہیں اور اختیارات کے مالک بھی نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ میری قدرت اور وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، لیکن اس کو دیکھ کر بھی یہ نہیں مان رہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے میری قدرت کے دلائل ان کے سامنے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے یہ دیکھتے بھی ہیں مانتے پھر بھی نہیں ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی نشانیاں ہیں توحید کی، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ اور زمین میں، یمرون علیہا جن کے اوپر سے یہ گزر جاتے ہیں، وہم عنہا معرضون اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی غور و فکر نہیں کرتے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے. ہر گیا کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ ہو ید، زمین سے نکلنے والا ہر تن کا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے. تن کا نکلتا ہے تو ٹیڑھا نکلتا ہے کہ سیدھا اوپر کی طرف ہو، سیدھا اوپر کی طرف منہ ہوتا ہے نا، تو ہر نکلنے والا تن کا بھی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے. ہر چیز توحید پہ دلالت کر رہی ہے.
وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون وما یؤمن اکثرهم، جی دنیا میں رہنے والے اکثر لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو مشرک نہیں ہو سکتا جی، جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے شرک کر بھی رہا ہے، قبروں کو سجدے بھی کر رہا ہے، ولیوں نبیوں اور بزرگوں کے نام کے نذرانے بھی دے رہا ہے، اور ذہن میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والا تو مشرک نہیں ہوتا، وہ تو مومن ہوتا ہے۔ یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو مومن بھی ہوتے ہیں مشرک بھی ہوتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ پہلے ترجمہ دیکھیں پھر اس کے بعد بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم، اور نہیں ایمان لاتے ان کے اکثر، باللہ اللہ کے ساتھ، الا وهم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ایمان اللہ پر لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک اس کو نہیں کہتے کہ اللہ کو نہ مانا جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، شرک اس کو بھی نہیں کہتے کہ کوئی اللہ کی صفتیں نہ مانے تو وہ بندہ مشرک ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانے، اللہ کی صفتیں بھی مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کچھ مخلوق میں بھی مانے، عبادت میں، دعا میں، پکار میں، نظر و نیاز میں اللہ کے ساتھ وہ اوروں کو شریک بنائے، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اب مطلب کیا بنا؟ اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، اللہ کو مالک مانتے ہیں، اللہ کو موت و حیات کا مالک مانتے ہیں، یہ ان کا رب پر ایمان ہے۔ اللہ کو خالق، مالک، رازق، موت و حیات کا مالک یہ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عبادت میں وہ اللہ کے ساتھ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام کو شریک بناتے ہیں۔ کبھی وہ سجدہ اللہ کا کرتے ہیں، کبھی کسی قبر کا سجدہ کر لیتے ہیں، کبھی دعا اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ مدد کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی پیر بابا سے جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی یا علی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی شرک میں مبتلا ہیں، اور ایسے لوگ آج کے زمانے میں بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے گی۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ کے ہاں ایمان وہی قابل قبول ہے جس میں شرک کے جراثیم نہ ہوں۔ جس میں معمولی سی بھی شرک کے جراثیم آ گئے وہ ایمان مردود ہو گیا۔ ایک آیت ذرا دیکھتے ہیں، 18ویں پارے کا پہلا رکوع نکالیں، 18ویں پارے کا پہلا رکوع۔ بلکہ تھوڑا آگے چلیں گے، آیت نمبر 58 نکالیں گے، آیت نمبر 58 سورۃ المؤمنون ہی کی۔ جی صفحہ نمبر کیا ہے؟ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، آیت نمبر 58 57 58 یہ صفحہ 312 جی 312 جی صفحہ 312 جی، یہ آیت نمبر 57 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت اور ڈر سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، اپنے رب کی عظمت اور اس کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں۔ نمبر 2 والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ اگلی آیت میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتے۔ یہ دیکھیے یؤمنون کی تفسیر کر دیا لا یشرکون کے ساتھ۔ اللہ کے ہاں ایمان وہی قابل قبول ہے جس میں شرک کی ملاوٹ ہو نہ ہو۔ جی ایک اور آیت دیکھتے ہیں جی، 7واں پارہ، 7واں پارہ نکالیں، تیسرا پاؤ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس سے اوپر آیت ہے جی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، صفحہ 125 جی
آیت نمبر 82، آیت نمبر 82۔ جی آپ کو کیا بتایا جی، ایمان کون سا قبول ہے جس میں شرک کی ملاوٹ ہو یا نہ ہو؟ شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ ایمان قبول کیا ہے اور پھر ظلم نہیں کیا انہوں نے، ان لوگوں کو آخرت میں امن ملے گا اور یہ دنیا میں ہدایت والے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے ایونا لا یظلم نفسہ، حضرت تھوڑا بہت ظلم تو ہر بندے سے ہو جاتا ہے، کبھی بہن بھائیوں کے حقوق کے معاملے میں، کبھی اولاد بیوی کے حقوق کے بارے میں، کبھی دوست دیگر رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں، کچھ نہ کچھ تو ظلم زیادتی ہر بندے سے ہو جاتا ہے۔ بھائی معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام ہے نا، ایسے ہی ہے، ناراض تو نہ ہونے پہ نا۔ اچھا جی، کچھ نہ کچھ ظلم تو ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ ایمان ہے اور بالکل ظلم نہیں ہے، تو تب آخرت میں بچیں گے ورنہ نہیں بچ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا ذکر سورہ لقمان میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے جی۔ یہ تفسیر کس نے کیا؟ خود حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جی۔ تو اب ظلم سے یہاں پر کیا مراد ہے جی؟ شرک مراد ہے۔ معنی کیا بنے گا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ، ایمان ہے اور شرک بالکل نہیں ہے، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں امن ہے، جہنم سے محفوظ ہوں گے، وہم مہتدون، اور یہ لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں۔ شرک میں مبتلا بندہ ہدایت یافتہ نہیں، وہ تو گمراہی میں مبتلا ہے۔ شرک میں مبتلا بندہ قیامت کے دن نہیں چھوٹے گا، اس پہ تو اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جان آخرت میں اسی کی چھوٹے گی جو توحیدی عقیدے والا ہوگا، اور دنیا میں ہدایت یافتہ بھی وہی ہے جو شرک سے بچتا ہے اور توحیدی عقیدہ رکھتا ہے۔ اللہ سب کو اس عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے گی۔ آگے چلیے جی، افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتہ، اس اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں یہ ڈرنے کا مقام ہے، لیکن یہ ضد میں اتنے آگے نکل چکے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، اب انہیں اس بات سے ڈر بھی نہیں لگتا کہ کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے، کہیں اچانک قیامت نہ قائم ہو جائے اور ہم پکڑے نہ جائیں۔ بھئی شرک خطرناک بیماری ہے، اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، لیکن جو مبتلا ہیں وہ اتنے ضدی لوگ ہیں، ان کے دلوں پہ اس قدر سیاہی چھا چکی ہے اور اتنی پکی مہر لگ چکی ہے کہ دل سے وہ ڈر بھی ختم ہو گیا عذاب کا۔ فرمایا افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس آ جائے غاشیۃ آفت، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان کے پاس آ جائے قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سبحان اللہ جی۔ اس آیت مبارکہ میں تین باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے تین اعلانات کروائے ہیں۔ دیکھیں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں، کئی سارے لوگ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، خواہ عقیدہ صحیح ہے یا عقیدہ صحیح نہیں، عمل صحیح ہے یا عمل صحیح نہیں، سب لوگ ایک بات ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں اور ہم نبی علیہ السلام کے ہیں، صرف نبی علیہ السلام ہمارے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، اور صرف ہم ہی نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور کوئی نہیں چل رہا۔ جو لوگ شرک میں اور بدعات میں مبتلا ہیں ان کی طرف سے یہ دعویٰ زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ربیع الاول میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ جشن مناتے ہیں، صرف ہمیں ہی نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اوروں کو نہیں، صرف ہم نبی علیہ السلام کے ہیں اور کوئی نبی علیہ السلام کا نہیں ہے، اور حضور صرف ہمارے ہیں کسی اور کے نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آخر میں اس بات کا جواب آ رہا ہے کہ کون نبی علیہ السلام کا ہے اور نبی علیہ السلام کس کے ہیں جی۔ چلیے جی اب ذرا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قل میرے محبوب آپ کہہ دیں، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ یہ کون سا راستہ؟
یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت والا راستہ، یہ کون سا راستہ؟ جو پیغمبر نوح علیہ السلام کا راستہ تھا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ذرا دیکھیے وہ آیات کی، یہ 8واں پارہ نکالیں گے جی، 8واں پارہ، کہ میرا راستہ وہی ہے جو پہلے والے سارے نبیوں کا راستہ رہا ہے۔ صفحہ نمبر کیا ہے جی؟ سورۃ الاعراف ہے، صفحہ نمبر 143۔ صفحہ 143 آیت نمبر 59۔ جی دیکھیے جی، لقد ارسلنا نوحا الی قومی، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو صرف اللہ کی، ہر قسم کی عبادت، زبانی، بدنی، مالی، رکوع، سجدہ، طواف، نذر و نیاز، دعا، پکار، ساری عبادتیں۔ اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو صرف اللہ کی، کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ آگے فرمایا اگر یہ بات نہیں مانو گے تو پھر عذاب کا ڈر ہے۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام تھا کہ عبادت کس کی کرو؟ صرف اللہ کی نہیں۔ نمبر 2، اگلا رکوع دیکھیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کے عذاب سے؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ہے کہ عبادت کس کی کرو؟ صرف اللہ کی۔ اگلے رکوع کا آغاز دیکھیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو۔ قال، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو صرف اللہ کی۔ دیکھیں ہر نبی کی ایک ہی دعوت چل رہی ہے کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ اگلے رکوع کا آغاز دیکھیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ قال، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو صرف اللہ کی، کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے۔ نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا جا رہا ہے، میرے محبوب آپ بھی اعلان کر دیں، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ جو تمام انبیاء کا راستہ تھا نا، دعوت اللہ کا، اللہ کی توحید والا راستہ، میرا راستہ بھی وہی ہے۔ آگے فرمایا ادعو الی اللہ، اسی کی وضاحت ہے، میں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ پہ ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ علی بصیرت، اس حال میں کہ میں بصیرت پر ہوں۔ بصیرت سے مراد ہے مضبوط وزنی دلائل پر قائم ہوں۔ یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں کہ رب ہی کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اس مسئلے میں میرے پاس مضبوط وزنی اعلیٰ قسم کے دلائل ہیں جی۔ بصیرت کا یہ مطلب نہیں ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ بصیرت کا مطلب لیتے ہیں جی گول مول کر کے مسئلہ بیان کر دو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ بظاہر یہ لوگ بڑے عقل مند نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ مسئلہ ایسا بیان کرو جی کہ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا عقیدہ اور نظریہ جو ہے اس کو چھوڑو نہیں۔ ظاہری طور پہ یہ بڑے عقل مند لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے فارمولے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر یہ فارمولے اتنے اچھے ہوتے تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کیوں مارے کھاتے رہے؟ کو بات سمجھ آئی ہے جی؟ حضرت نوح علیہ السلام کیوں مارے کھاتے رہتے؟ چپ کر کے بیٹھتے اور تسبیحات ہی پڑھتے رہتے؟ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کیوں جلتی دہکتی ہوئی آگ میں جانا پڑتا؟ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی کیوں مصائب اٹھانے پڑتے اور کیوں تکلیفیں اٹھانی پڑتی؟ آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں اللہ کے نبیوں پر۔ اگر یہ فارمولے اتنی قیمتی اور اچھے ہوتے نا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی اس پر عمل کرتے۔ اس لیے جب نبیوں نے عمل نہیں کیا تو ہمیں پیغمبروں سے پیار ہے، پیغمبروں کے طریقے سے پیار ہے،
जिस चीज की दावत उन्होंने दी है उस चीज की दावत हमने भी देनी है। जो हक है उसको हक कहना है, जो बातिल है उसको बातिल कहना है, बात गोल मोल नहीं करनी। तो बात समझ में आई है नहीं? तो बसीरत का ये मतलब नहीं है कि गोल मोल बात की जाए। बसीरत से मुराद है मैं जो दावत देता हूं तौहीद की तो मजबूत और वज़नी दलाइल पर कायम हूं, हर किस्म के दलाइल से मेरी गुफ्तगू मुज़य्यन होती है। आगे फरमाया अना वमन इत्तबअनी, मेरा भी काम है दावत इल्लाह का, वमन इत्तबअनी, और वो लोग जो मेरे ताबेदार हैं उनका भी यही काम है कि वो दावत इल्लाह दें। तौहीद की दावत ये हर कलमा पढ़ने वाले के जिम्मे है जी। जो काम नबी अलैहिस्सलाम का वही काम मेरा, वही काम आपका, हर बंदे के जिम्मे है। जो भी नबी अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल कर लेता है उसके जिम्मे है तौहीद का बोल बोलना और आगे तौहीद की दावत देना। अना वमन इत्तबअनी, ये जो तौहीद की दावत देता है इस बंदे का बोल सबसे आला बोल है। और ये कुरान ने खुद कहा है जी। जरा देखिए जी 24वां पारा, 24वें पारे का आखिर जी 24 नंबर 433 सूरत हामीम सजदा। जी 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 सफा 433 आयत नंबर 33, सफा 433 आयत 33 जी। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इस आयत के तहत हजरत उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद साहब हाफिज़हुल्लाह, जो मेरे भी उस्ताद हैं, हजरत के भी उस्ताद हैं, हजरत फरमाने लगे तबलीग के लिए 3 चीजें जरूरी हैं जी। नंबर 1, किस चीज की दावत दे रहा है। नंबर 2, ये जो दावत देने वाला है इसका अपना किरदार क्या है। नंबर 3, ये जो दावत देने वाला है अपने बारे में इसका ख्याल क्या है। इन तीनों बातों का जिक्र इस आयत मुबारका में किया गया है। पहले नंबर की बात क्या, किस चीज की दावत दे रहा है, ये दआ इल्लाह है। नंबर 2, इसका अपना किरदार क्या है, यह अमिल सालिहन है। नंबर 3, अपने बारे में इसका ख्याल क्या है, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन में इसका जिक्र है। फरमाया वमन अहसनु कौलन, और कौन बंदा ज्यादा अच्छा है अजरू ये बात के, किसकी बात सबसे आला, सबसे उम्दा, सबसे अच्छी है। मिम्मन दआ इल्लाह, उस बंदे से जो दावत दे अल्लाह की तरफ हो, जो अल्लाह की तौहीद की दावत देने वाला है, इस बंदे का ये बोल सबसे अच्छा है, सबसे आला गुफ्तगू इसी की है जो तौहीद का मुबल्लिग है जी। लोग अगरचे कहेंगे कि ये तो फिरकावारियत फैलाते हैं, ये तो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, इनकी गुफ्तगू न सुने, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं जो तौहीद की दावत देता है इसका बोल सबसे आला है। और हमें कुरान एक बात बताता है, अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम मर्तबा तो बहुत ऊंचा था ना, उन्होंने जो तौहीद की दावत दी है कुरान ने उसका तो जिक्र किया ही किया है, लेकिन और भी कई सारे ऐसे अफराद जिन्होंने अपने अपने जमाने में तौहीद के बोल बोले, अगरचे वो अंबिया नहीं थे, अंबिया ज़ादे नहीं थे, अलग से उनका कोई इतना तारुफ और कोई इतनी पहचान नहीं थी, कोई बहुत ऊंचा आला खानदान नहीं था वलियों बुजुर्गों वाला, लेकिन उन्होंने तौहीद के बोल बोले। अल्लाह को उनके बोल इतने पसंद आए कि अल्लाह ने कुरान में उनके बोलों को जगह अता फरमाई है। सूरह यासीन में एक बंदे का वाक़या है, उसने तौहीद के बोल बोले, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन। इन आयात में उसका जिक्र है। वो एक आम सा बंदा था, न नबी है न नबी ज़ादा है, नहीं कोई इतनी जो है ना वो जानी पहचानी शख्सियत है, लेकिन उसने जो तौहीद के बोल बोले ये इतने उम्दा बोल थे कि अल्लाह ने कुरान में इनको जगह अता फरमाई है। इसी तरह इस 24वें पारे में है कि फिरऔन के सामने एक बंदा खड़ा हो गया था और उसने तौहीद के बोल बोले थे, तदऊननी लिअकफर बिल्लाहि व उशरिक बिही मा लैसा ली बिही इल्मुन व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ्फार। तुम मुझे शिर्क की दावत देते हो, मैं तुम्हें तौहीद की दावत देता हूँ। अल्लाह को उसके ये तौहीद के बोल बड़े अच्छे लगे। अल्लाह ने 24वें पारे में इसका भी जिक्र किया। बल्कि मजीद आगे बढ़ते हैं, जिन जिन्नों ने तौहीद के बोल बोले अल्लाह ने उनका भी जिक्र कुरान में किया है। आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, जिन्नों के बोल का जिक्र है। बल्कि इससे भी आगे बढ़ते हैं, एक परिंदे ने तौहीद के बोल बोले, हुदहुद परिंदा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ने उसके बोलों का भी जिक्र किया।
تو اللہ کو سب سے اچھے بول کون سے رکھتے ہیں؟ توحید والے بول جی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ سب کو یہ بول بولنے کی توفیق دے۔ یہ دعوت ہم نے اب آگے بھی پہنچانی ہے جی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات اس بندے کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ نمبر 2، اس کا اپنا کردار کیسا ہو؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی وہ نیک عمل کرے، یہ بھی ساتھ ضروری ہے۔ عقیدہ بھی صحیح ہو، ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں نا کہ صرف عقیدہ ہی کافی ہے جی، عمل کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے مشکات شریف میں کہ ایک بندے جب عمل کی ترغیب دی نا انہوں نے، تو ایک بندہ کہنے لگا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ مطلب ہے عقیدہ ٹھیک ہے، بس چابی ہے، تالا کھل جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بار بار نیک عملوں کی آپ ہمیں کیا ترغیب دیتے رہتے ہیں؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے چابی کے ساتھ تالا تب کھلتا ہے جب دندانے بھی ہوں۔ اگر یوں ہی کوئی لوہا آپ تالے میں داخل کریں، چھری داخل کر دیں، کوئی لوہا داخل کریں تو تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ فرمانے لگے چابی کے ساتھ تالا تب کھلتا ہے جب دندانے بھی ہوں۔ لا الہ الا اللہ چابی ہے، اعمال صالحہ اس کے ساتھ دندانے ہیں۔ جب یہ اعمال صالحہ ہوں گے تو اس چابی کے ساتھ فوراً جنت کا تالا کھل جائے گا اور اللہ اس بندے کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اور اگر ایمان ہے اور اعمال صالحہ نہیں تو یہ چابی اس درجے کی نئی کارآمد ہے کہ فوراً اس کے ساتھ جنت کا تالا کھل تو جائے گا لیکن سزا بھگتنے کے بعد۔ تو اس لیے اعمال صالحہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہا وقال، اور اس بندے نے یہ دعویٰ کیا، کہا اس نے اننی من المسلمین، کہ بے شک میں حکم برداروں میں سے ہوں۔ اپنے بارے میں اس کو یقین ہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ صحیح راستہ ہے، اللہ کی فرما برداری والا راستہ یہی ہے جی۔ تو کیا معلوم ہوا جی سب سے اعلیٰ بول کون سے ہیں؟ توحید والے بول۔ آگے جی نمبر 2، وسبحان اللہ، اور میں کہتا ہوں، یہ دوسری بات ہے، وسبحان اللہ، اور میں کہتا ہوں اللہ کی ذات پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے جی، والد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، مشیروں سے پاک ہے، معاونوں سے پاک ہے، نائبوں سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے عجز سے وہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات۔ وما انا من المشرکین، یہ تیسرا اعلان کروایا گیا، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، نہیں ہوں میں، یہ اس بات کا جواب آ گیا جو بندہ شرک میں مبتلا ہے وہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے، نبی علیہ السلام اس کے نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جو بندہ، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں شرک کرنے والوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ تو کیا معلوم ہوا؟ جو بندہ شرک میں مبتلا ہے وہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے اور نبی علیہ السلام اس کے نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جو بندہ توحید پر پختہ ہے نبی علیہ السلام اس کے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کا ہے، یہ اس سے ہمیں بات معلوم ہو رہی ہے۔ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، یہ مشرکین کے ایک سوال کا آخر میں جواب دے دیا۔ جب فرمایا گیا نا میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، کہنے لگے جی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بھئی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے آپ تو کھانا کھاتے ہیں، آپ تو بازاروں میں جاتے ہیں، آپ کی تو بیوی بچے ہیں، نبی تو بشر نہیں ہوا کرتا، نبی تو نور ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، میرے محبوب ان کو بتا دیا جائے ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے تھے وہ بھی سارے انسان تھے، وہ سارے مرد تھے، ان میں سے کوئی نور نہیں تھا۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ ترجمہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد۔ دو باتیں اس سے معلوم ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، جتنے نبی آئے وہ سارے مرد تھے، کوئی عورت نہیں تھی۔ جتنے نبی آئے وہ سارے مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، سارے مرد تھے یعنی انسانوں میں سے تھے، فرشتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرشتے کی تعریف یہ ہے جسم نورانی لا یذکر ولا یؤنث، کہ وہ ایک نورانی جسم ہے جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، ان میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوا کرتے۔ یہ مرد عورتیں فرشتوں میں نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو خواہشات سے پاک بنایا ہے،
کھانے پینے سے پاک بنایا ہے، ان میں مذکر مؤنث ہوتے ہی نہیں ہیں، تو رجال کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ آپ نور تھے یا آپ بشر تھے؟ ہاں جی، سب انبیاء کی یہی بات ہے، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے، الا رجال، مگر مرد، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف، من اہل القری، بستی والوں میں سے، شہر والوں میں سے۔ ایک بات اس دن میں نے ذکر کی تھی کہ ہر دور کے مشرک کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبوت اور بشریت دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، جو نبی ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا، جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور آج بھی جو شرک میں مبتلا لوگ ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ انبیاء کے زمانے کے جو لوگ تھے بشریت ان کے سامنے تھی، اولاد آدم سے ہونا یہ چیز ان کے سامنے تھی، پیغمبر کی ولادت، نبی کے ماں باپ کا ہونا، ددحال نانحال کا ہونا، نبی کا کھانا پینا، پیغمبر کا بچپن، جوانی اور یہ ساری زندگی، اسی طرح نبی کا شادیاں کرنا اور اولاد کا ہونا، سسرالی رشتوں کا ہونا، آگے چل کے دامادوں کا ہونا، کھانا پینا، انسانی قضائے حاجت وغیرہ، یہ جتنی بھی انسانی لوازمات ہیں، یہ سب چیزیں کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ نبیوں میں پائی جا رہی ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ بشر تو ہے، یہ تو ہمارے سامنے ہے بات نا، لیکن یہ نبی نہیں ہے۔ بشریت کو مانا جو نظر آ رہی تھی، اور نبوت کو نہیں مانا۔ جو آج شرک میں مبتلا ہے انہوں نے کام الٹا کر دیا، انہوں نے نبوت کو مانا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سب انبیاء اللہ کے نبی ہیں، نبوت کو مانا لیکن بشریت کا انکار کر دیا۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بشریت اور نبوت میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دونوں چیزوں میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، نبی بھی ہوگا، بشر بھی ہوگا، اور اللہ نے یہ اعلانات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں جی ایک آیت مبارکہ 15ویں پارے کی جی، 15واں پارہ، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ صفحہ نمبر 363 آخری خطر کی جی صفحہ 263 جی بالکل آخری خطر جی، وما منع الناس، مل گیا جی، آخری سطر ہے، وما منع الناس ان يؤمنوا، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، ایمان سے نہیں روکا کسی چیز نے، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، کسی اور چیز نے ان کو ایمان سے نہیں روکا، ایک چیز تھی جو ان کے لیے ایمان میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، وہ کون سی چیز؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ تعالی نے بھیجا ہے بشر کو رسول بنا کر؟ یہی چیز رکاوٹ تھی کہ یہ تو بشر ہے اور بشر کو تو ہم رسول مانتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، انبیاء کی تعلیمات کو نہیں مانا، یہ مشرکین کی بات ہو گئی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، جواب کا حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے، اگر زمین میں رہنے والی مخلوق ہوتے فرشتے تو میں نبی بھی فرشتوں میں سے بنا کے بھیجتا، زمین میں رہنے والے چونکہ انسان ہیں تو اس لیے میں اللہ نے ان کے لیے استاد اور معلم اور نبی بھی انسان کو بھیجا ہے۔ زمین میں رہنے والے کون ہیں؟ انسان۔ انبیاء کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے نا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اگر نبی ہوتا کوئی جن تو آپ بتائیں آپ میں سے کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا؟ جی بھائی آپ دیکھو نا، اپنی جنس سے فائدہ حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، میں انسان ہوں، یہاں بیٹھا ہوں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں اور باتیں سن رہے ہیں، آپ کے استاد انسان ہیں، آپ کو ایک بات سمجھاتے ہیں، آپ تسلی سے اسے سنتے ہیں، کسی قسم کی کوئی وحشت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اگر ان استادوں کی جگہ پہ یہاں پر کوئی بیٹھ جائے جن اور آپ کو کہے کہ آپ جتنے آئیں گے، ایک دفعہ جو سبق پڑھنے آئے گا، نماز پڑھنے آئے گا، اس کو 1,00,000 روپے بھی دیں گے، تو آپ لوگ آئیں گے؟ جی جن استاد ہے کوئی نہیں آئے گا۔ فرشتوں میں سے اگر اللہ نبی بنا کے بھیجتے تو فرشتے کو بھی اصلی شکل میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا تھا، سورۃ النجم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے آسمان کے سامنے والے پورے کنارے پہ ان کو دیکھا، حدیث میں ہے سد الافق، آسمان کا پورا سامنے والا کنارہ جبرائیل امین نے بھرا ہوا تھا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل امین کے 600 پر تھے جی،
نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ پر بھی کب کبھی اور روب ستاری ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے. جبرائیل امین سکڑتے آئے، قریب آئے، سینے سے لگایا. نبی علیہ السلام ہوش میں آئے تو آپ فرمانے لگے جبرائیل میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اللہ کی کوئی مخلوق اتنی بڑی بھی ہوگی. ہاں جی، تو یہ نبی علیہ السلام کی دل کی کیفیت تھی. اگر کوئی فرشتہ نبی بن کے آتا تو کیا لوگ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہنے والے چونکہ انسان ہیں اس لیے میں نے نبی انسانوں میں سے بنا کے بھیجے. اگر رہنے والے فرشتے ہوتے تو پھر نبی بھی فرشتوں میں سے آتا. کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا جی؟ دیکھیے ترجمہ کرتے ہیں. قل میرے محبوب آپ کہہ دیں لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان سے، زمین میں بسنے والے رہنے والے اگر فرشتے ہوتے، تنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، البتہ اتارتے ہم ان پر آسمان سے ملک الرسولا، فرشتے کو رسول بنا کر، نوری کو رسول بنا کر. جی اس کے بعد اگلی آیت ہے جی، اگلی سورت کا آخر نکالیں، سورۃ الکہف کا آخر جی، سورۃ الکہف کا آخر. صفحہ 275 اور آخری آیت. جی آخری آیت میں دیکھیں جی. قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب کہہ دیں انما بے شک انا میں، بشر آدمی ہوں، مثلکم تم جیسا. مثلکم لفظی معنی اس کا یہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کچھ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا مانتے ہیں. اپنے جیسا کا مطلب کیا ہے؟ اگلا بندہ یہ کہتا ہے کہ جی اس کا مطلب ہے کہ مرتبے میں برابر ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ساری کائنات مل کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے ایک ادنا سے جز کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. مثلکم سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ مقام مرتبے میں، مثلکم سے مراد یہ ہے جس طرح تم حضرت آدم کی اولاد ہو اسی طرح میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جس طرح تم پیدا ہوئے تمہارے ماں باپ ہیں اسی طرح میں بھی پیدا ہوا میرے ماں باپ ہیں، جس طرح تمہارے ننہالی رشتہ دار ہیں ددہالی رشتہ دار ہیں میرے بھی اسی طرح رشتہ دار ہیں، جس طرح تمہارے اوپر بچپن گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا آیا، میرے اوپر بھی اسی قسم کے حالات آ رہے ہیں. جیسے تم کبھی صحت مند ہوتے ہو کبھی بیمار ہوتے ہو، میرے اوپر بھی یہ حالت ہے. تمہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، میرے ساتھ بھی یہ عوارض لگی ہوئی ہیں. تم کبھی بھول جاتے ہو، میں بھی کبھی بھول جاتا ہوں. یہ اس قسم کی باتیں مراد ہیں جی. مثلکم کا یہ مطلب ہے کہ انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، باقی مقام مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے جی. آپ کا مقام بہت اونچا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے محمد بشر لا کالبشر کل یاقوت حجر لا کالحجر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بندوں کی طرح نہیں ہیں. جیسے یاقوت ایک پتھر تو ہے لیکن وہ قیمتی پتھر ہے، وہ عام پتھروں کی طرح نہیں، وہ پتھروں میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے. بلا تشبیہ یوں ہی نبی علیہ السلام ساری کائنات میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں جی. قل انما انا بشر مثلکم، بے شک میں آدمی ہوں، مثلکم تم جیسا. فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. آگے پھر وحی کا خلاصہ ہے کہ اس وحی کا اہم مسئلہ یہ ہے انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، 4 رکعتوں والی نماز تھی. 2 رکعتوں پہ آپ نے سلام پھیر دیا، بھول گئے. سلام پھیرا، وہاں قریب ایک تنا تھا، نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے وہاں کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ خاموش ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہت روب دیا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہے بولنے کی. اتنے میں ایک صحابی ذوالیدین کھڑے ہوئے. ذوالیدین لقب تھا، ان کے ہاتھ ذرا بڑے تھے، اس وجہ سے یہ لقب مشہور ہو گئے. تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک جملہ بولا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ کیا سوال کیا جی؟ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ کیونکہ وہی نازل ہوتی تھی نا، تو یہ بھی ایک ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ شاید نماز میں کمی ہو گئی ہو. تو حضرت نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی علیہ السلام کا جواب تھا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کہنے لگے بعض ذالک قد کان، حضرت آج کچھ تو ہو گئے ہیں، کچھ تو ہو گیا. آپ نے پوری نماز نہیں پڑھائی، آج آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی. باقی صحابہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے بھی کہہ دیا حضرت آج 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی.
آپ مصلی پہ تشریف لائے، آپ نے نماز مکمل کی، اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں تم جیسا ایک آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام خود بھی اپنی بشریت کا اعلان کر رہے ہیں اور قرآن بھی آپ سے بشریت کا اعلان کروا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے جی، اور یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ قرآن کے خلاف جائے گا اور بندہ پھر ایمان سے بھی جائے گا جی۔ آگے چلیے جی، فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ من نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا ہے۔ فرمایا کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا گھر خیر بہت بہتر ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت ہو، دنیا کے مقابلے میں آخرت ہو بہت بہتر ہے، لیکن ہے کن لوگوں کے لیے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو شرک و کفر سے بچتے رہے۔ متقی کہتے ہی اس کو ہیں الذی یتقی الشرک وکسب الصغائر والکبائر، جو شرک سے بھی بچے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچے، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو، لوگ اس کو کہیں یہ ولی ہے، یہ بزرگ ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو وہ ولی اور بزرگ نہیں ہے، وہ دھوکے باز بندہ ہے جی۔ ہاں جی، ایسی ہی مشرک پیروں کے بارے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو لوگ مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے، اور یہ تو قرآن نے بتایا ہے کہ مشرک کہاں پہنچے گا، جہنم میں۔ دیکھیں جی، للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو کہ فانی کو پسند کر کے باقی کو تم چھوڑ رہے ہو؟ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، فانی کو لوگ پسند کرتے ہیں اور آخرت جو باقی ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ آگے جی، اس اگلی آیت مبارکہ میں چوتھے دعوے کا ذکر ہے کہ میرے محبوب مصائب آئیں گے لیکن آخر کار کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی بڑے مصائب آئے، اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام پہ کچھ ایسے دور گزرے کہ انبیاء نے دعوت دی، محنت کی، انہوں نے، کچھ لوگوں نے ایمان لایا، لیکن بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے نہیں مانا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام ان کافروں کی ایمان لانے سے بالکل نا امید ہو گئے کہ یہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کافروں نے مسلمانوں کو ستایا، بہت تکلیفیں دی، بہت تکلیفیں دی، اذیتیں پہنچائیں ان مسلمانوں کو، یہاں تک کہ اتنی تکلیفیں دیں کہ ان مسلمانوں کو یہ وسوسہ ہونے لگا کہ ہم سے جو مدد کا وعدہ تھا کیا پتہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہو، لیکن یہ صرف وسوسے کی حد تک تھا۔ اور حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، وسوسے کے متعلق یہ ہے کہ غیر اختیاری وسوسہ آ جائے تو اس پر کوئی مؤاخذہ اور پکڑ نہیں ہے، یہ صرف وسوسے کی حد تک تھا۔ اتنے مصائب آئے، تکلیفوں میں اتنا ان کو پیسا گیا، دبایا گیا کہ انہیں وسوسہ ہونے لگا کہ ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا مدد کا، کہیں ہم سے جھوٹ تو نہیں بولا گیا۔ جب یہاں تک نوبت پہنچی، اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری مدد آ گئی۔ کو بات سمجھ میں آئی جی؟ ایک مطلب یہ ہے، اس کے مختلف مطلب ہیں جی، بہت ساری توضیحات کی گئی، میں آپ لوگوں کے فہم کے مطابق آسان باتیں صرف نقل کر رہا ہوں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی، ایک وہ گروہ تھا اکثریت جنہوں نے نہیں مانا، ان سے ایمان لانے سے بالکل نا امید ہو گئے کہ یہ تو اب نہیں مانیں گے۔ دوسری جماعت تھی جنہوں نے مانا، وہ بیچارے تھوڑے سے تھے، کفار مشرکین انہیں مارتے رہے، ستاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے۔ اب ان کافروں میں دو قسم کے لوگ تھے، کچھ وہ تھے جو پکے کافر تھے اور کچھ کافر تھے جو متردد تھے، جو شک میں تھے، کیا پتہ یہ جو نبی کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہوں، یہ کو تھوڑا سا شک سا تھا۔ لیکن جب ایک لمبے زمانے تک مسلمانوں پر تکلیفیں آتی رہی اور اللہ کی مدد نہ آئی، تو وہ جو شک میں تھے نا، وہ کافر جو متردد سے تھے، اب انہیں بھی یقین ہونے لگا کہ ان نبیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو مدد والا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا۔ یہ ان کافروں نے گمان کیا جو متردد تھے، انہیں یقین ہو گیا کہ ان مسلمانوں سے سچ نہیں بولا گیا، جھوٹ بولا گیا ہے، تب بھی اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی، اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری مدد آ گئی،
پھر ہم نے نبیوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی کامیابی سے ہم کنار کیا، اور جو ان کے دشمن تھے ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا، نشان عبرت پر ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ آئی ہے جی؟ چلو، نہیں سمجھ آئی تو بعد میں آپ کے استاد آپ کو سمجھا دیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائی جی۔ دیکھیں، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول کافروں کی ایمان لانے سے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور گمان کرنے لگے، پہلی توجیہ کے مطابق وسوسہ کرنے لگے، ظن بمانا وسوسہ ہے، وسوسہ کرنے لگے وہ ایمان والے، انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے جی، کہ شاید ان سے جھوٹ بولا گیا ہے جی، لیکن یہ وسوسے کی حد تک۔ اور دوسرا مطلب ہے وظنوا، اور ان کافروں نے، وہ جو متردد تھے ان کافروں نے یقین کر لیا، انہم قد کذبوا، کہ ان مسلمانوں سے جھوٹ بولا گیا ہے، نبیوں کی جانب سے مدد کوئی نہیں آئے گی۔ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، بس نجات دی گئی اس بندے کو جس کے بارے میں ہم نے چاہا، یعنی جو مومن تھے انہیں نجات ملی، اور جو کافر تھے وہ ہلاک ہوئے۔ ولا يرد بأسنا، اور نہیں لوٹایا جاتا ہمارے عذاب کو، عن القوم المجرمین، مشرک لوگوں سے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، باقی انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی جو قرآن میں بیان ہوئے، ان واقعات میں بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، لیکن فائدہ صرف انہی کو ہوتا ہے جو عقل والے۔ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو عقل والے ہیں یہ پھر کسی دن انشاءاللہ تعالی حضرت مفتی صاحب نے کہا تو بتائیں گے کہ عقل والے اللہ کی نظر میں کون ہے، قرآن نے خود اس کی وضاحت کی ہے جی۔ ابھی آگے چلتے ہیں، فرمایا لقد كان في قصصهم، البتہ تحقیق ہے ان کے واقعات میں، انبیاء علیہ السلام اور گزشتہ امتوں کے واقعات میں، عبرت، بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے، بڑا نمونہ ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیث یفترا، نہیں ہے یہ بات، یہ قرآن میں جتنی باتیں ذکر کی گئیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے محبوب کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ میں اللہ کی نازل کردہ باتیں ہیں۔ ما کان حدیث یفترا، نہیں ہے یہ بات جو گھڑی گئی ہو، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن کی پہلی فضیلت، ولکن تصدیق الذی، لیکن یہ قرآن تصدیق ہے اس کتاب کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہیں، پہلے والی جتنی کتابیں آئیں قرآن نے عقائد میں اور اصول میں ان سب کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ توحید کا مسئلہ جو پہلی کتابوں میں بیان ہوا قرآن نے وہی بیان کیا، رسالت سے متعلق مسئلہ، قیامت سے متعلق مسئلے جو پہلی کتابوں میں بیان ہوئے، قرآن نے عقیدے کی وہی باتیں کی ہیں۔ عقیدے کی باتوں میں کوئی فرق نہیں قرآن کی باتوں میں اور پہلی کتابوں کی باتوں میں۔ آگے وتفصیل کل شیء، نمبر 2، قرآن تفصیل ہے ہر چیز کی۔ کیا مطلب ہے؟ دین سے متعلق جتنی باتیں ضروری ہیں، کیا کہہ رہا ہوں جی؟ دین سے متعلق جتنی باتیں ضروری ہیں قرآن نے ان سب ضروری باتوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ قرآن سب ضروری باتوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس لیے جو قرآن سے ہٹ کے ہدایت چاہتا ہے، جو قرآن سے ہٹ کے دین پہ چلنا چاہتا ہے، وہ بندہ کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن کے سوا کسی اور کتاب سے ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ دین سے متعلق جتنی تفصیلات ضروری ہیں وہ کہاں بیان ہوئی ہیں جی؟ قرآن میں۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وہدن، نمبر 3، یہ کتاب رہنما ہے جی، ہدایت کا راستہ یہ کتاب دکھاتی ہے۔ اس کے سر ورق پہ لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ وہدن، یہ کتاب رہنما ہے، رہنما ہے، رہنما ہے، یہ ہدایت ہے قرآن، لیکن ہدایت تب بھی بنے گی جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ جب سمجھیں گے نہیں، یوں ہی طوطے کی طرح رٹا لگا دیں گے تو پھر ہمیں کیا پتا کہ یہ کتاب کیا چاہ رہی ہے۔ آپ کچھ نصیب ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ اللہ آپ کی عمروں میں، آپ کے مال میں، آپ کی صحت میں، اولاد میں برکت نصیب فرمائے گی۔ وہدن، یہ کتاب رہنما ہے، ورحمتن،
نمبر 4، اور یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی بولا گیا، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت نامہ تو سب کے لیے آیا ہے، لیکن یہ رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے مانتے ہیں۔ رحمت کا سبب کن کے لیے بنتا ہے؟ ہاں، جو اسے مانتے ہیں۔ دنیا میں بھی یہ ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے یہ رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اس قسم کی جو مجالس ہیں، یہ جو قرآن کی مجلس لگی ہوئی تھی جی، یہ بڑی قیمتی مجلسیں ہوتی ہیں جی، بڑی قیمتی مجلسیں، اور آپ کا محبوب ترین وقت وہی ہے اللہ کی نظر میں قیمتی وقت جو قرآن کے سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور تلاوت میں صرف ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مجتمع قوم، دیکھیں اور بھی مسجدیں ہیں، مسجدوں میں امام بھی ہیں، مقتدی بھی ہیں، لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، اکثر مساجد ایسی ہیں جن میں قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، قرآن کی سیکھنے سکھانے کی مجلسیں نہیں ہوتی۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ نہ استاد میں شوق ہوتا ہے نہ مقتدیوں میں شوق ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ استاد میں شوق ہوتا ہے لیکن مقتدیوں کا شوق بالکل نہیں ہوتا، جس وجہ سے تھوڑے وقت کے بعد استاد کا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ مقتدیوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بتایا جائے، لیکن استاد بھی ذوق ہوتے ہیں، ان میں شوق نہیں ہوتا۔ آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو باذوق استاد عطا فرمائے ہیں، اور اللہ نے آپ کو بھی شوق عطا فرمایا۔ اللہ اس ذوق شوق میں مزید اضافہ فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جب بھی اس مسجد میں قرآن کا درس ہو، آپ کے استاد یومیہ درس دیتے ہیں، ہر ساتھی کوشش کرے کہ اپنے ساتھ کم سے کم ایک ساتھی کو تیار کر کے لانا ہے۔ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے نا جی، یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ کوئی ایک بندہ آپ کی وجہ سے سیدھے راستے پہ آ گیا، بس آپ کی آخرت بن گئی۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، گپ شپ کے لیے نہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ، اور قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو نقد 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 4 انعام۔ آخرت کے جو انعامات ہیں وہ تو ہیں ہی، وہ تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے وہم و گمان سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، جو کسی بندے کے دل میں کھٹکی بھی نہیں ہے گی۔ آخرت کی نعمتیں تو بہت بڑی ہیں نا۔ 4 انعامات اللہ نقد عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی جانب سے ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ آپ جو شوق سے بیٹھے رہے ہیں، آپ خود بتائیں کہ دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ نے سکون اور اطمینان دولت میں نہیں رکھا، عہدے میں نہیں رکھا، مال و متاع کے ساتھ سکون اور اطمینان کو نہیں جوڑا۔ دیکھیں، سکون اور اطمینان اور راحت کے سامان کو ہم بازار سے خرید سکتے ہیں، لیکن جو دل کا سکون ہے نہ وہ کسی بازار میں بکتا ہے، نہ کسی منڈی میں بکتا ہے، نہ کسی کارخانے میں وہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے جو سکون جوڑا ہے وہ اپنے قرآن اور اپنے دین اور اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو نمبر 1، نزلت علیہم السکینہ۔ نمبر 2، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ایسی مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر 3، حفتہم الملائکہ، ایسی مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اپنے نورانی پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں۔ اور کچھ وہ بھی نیک لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی یہ فرشتوں کا منظر آنکھوں سے دکھا بھی دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا اونچی آواز میں، قریب ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا، قریب ہی میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، کیونکہ غربت کی چھوٹے چھوٹے مکان اور کمرے ہوتے تھے، اسی میں جانور باندھا ہوا، اسی میں کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ گھوڑا بدکنے لگا، چھلانگے لگانے لگا، میں نے تلاوت روکی، وہ رک گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے پھر تلاوت شروع کی، وہ پھر بدکنے لگا، میں نے تلاوت کو روکا، وہ پھر رک گیا، تیسری بار پھر تلاوت شروع کی، وہ پھر بدکنے لگا۔ مجھے ڈر لگ گیا، قریب میں میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پاؤں میرے بیٹے پہ آ جائے اور اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی تلاوت کو روک دیا، تلاوت روک کے جو میں باہر نکلا نا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بہت سے چراغ ہیں جو آسمان کی طرف بلند ہوتے جا رہے ہیں، آسمانوں میں چھپ گئے۔ کہتے ہیں یہ عجیب منظر میں نے دیکھا۔
صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات کی پوری بات بتائی، آپ کو پوری کیفیت سنائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر پڑھتا رہتا نا، تلاوت کو روکا کیوں ہے؟ اللہ کے محبوب مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں گھوڑے کا پاؤں میرے بیٹے پر نہ آ جائے، 3 بار میں نے یہ عمل کیا لیکن آخرکار پھر روک دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تو نے چراغ دیکھے ہیں پتہ ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتی، سبحان اللہ، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ تو یہ تیسری بات ہے حفتہم الملائکہ، اس قسم کے مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا یہ چوتھا انعام پہلے والے انعامات سے بھی بڑا ہے، ذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ فرش پہ بیٹھ کے رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں یہ لگے ہوتے ہیں، اللہ عرش بری پہ فرشتوں کی جماعت میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ حقیقت میں یہ انعام سب انعاموں سے اونچا ہے۔ ہم خطا کار اور گناہ گار سیاہ کار لوگ دیکھیں نا، ایک عام بندہ ہے، کسی بادشاہ کی زبان پہ اس کا نام آ جائے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم نے اس کا نام لے لیا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ وزیر صاحب نے، صدر صاحب نے میرا نام لیا ہے، حالانکہ وہ تو اپنے جیسے انسان ہے نا، صرف یہ کہ اس کے پاس دنیاوی عہدہ ہے اور آپ کے پاس دنیاوی عہدہ نہیں، لیکن وہ مومن بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ سب کو یہ فضیلتیں اور یہ انعامات نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم رحمتک نرجو واصلح لنا شأننا كله، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا۔ یا الہ العالمین، اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ سارے بھائی بزرگ اتنے شوق سے بیٹھے رہتے تھے، ان کے استادوں نے اتنے شوق سے اس تقریب کا انعقاد کیا، یا الہ العالمین سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں سب کے مقدر میں فرما، دنیا آخرت کی شرور سے سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اپنی صلاحیتیں، توانائیاں دین پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اگر ان بھائیوں بزرگوں میں سے کوئی بیمار ہے یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے ہر خیر ہر بھلائی اپنے فضل سے نصیب فرما، ہر شر اور ہر برائی سے سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین وہ تمام بھلائیاں جو آپ سے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے وہ ساری بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اور جن جن برائیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان سب شرور اور برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ آخری وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین قیامت کے دن سب کو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی سعادت نصیب فرما۔ آپ کے مبارک جھنڈے کے نیچے سب کو جگہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ جزاک